बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। ये खबर किसने और कहां से उड़ा दी कि कुछ जजेस जो हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं? मेरा नहीं कहा रिज़ाइन करें, मेरा ख्याल इतनी जरूरत वाले होते हैं तो अब तक ये अवाम से ही कुर्बानियाँ मांगते हैं। जैसे अवाम इमरान खान से कुर्बानी मांगती है ना कि जेल भी हो, सड़े मरे भी हो, बंदे भी उसके हों, बस वो हुकूमत आ जाए। सही। तो ये जजेस जो हैं ये भी चाहते हैं कि लड़ें वकला, मरें वकला। भाई वकला क्यों लड़ें आपके लिए? आपने उनके ऊर दहशत गर्दी के पर्चे कराए, 6-6 महीने साल आपने उनको जेलों में दिया है इस्लामाबाद के वकीलों को। गलत या सही की बात नहीं है, फिर वो आपके साथ क्यों खड़े होंगे? ठीक है, आपने बारों को कमज़ोर करने में अपना रोल अदा किया है। अब आप कहते हैं जी वकला तहरीक चलाएं, अवाम तहरीक चलाएं। आपने अवाम को दिया क्या है? इस अदालत ने, इस अदालती निज़ाम ने अवाम को कुछ दिया जो अवाम के लिए खड़े हो? वो तो कचहरी की तरफ मुंह नहीं करते लोग। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर है कि इस वक्त एक आम तासुर ये है कि कुछ जजेस जिनको ट्रांसफ़र करना था उसकी वजह से आर्टिकल 200 में तब्दीली लाई जा रही है। ज़ाहिर है कि अभी तो उसने पास होना है। तो वो जिन जजेस को ट्रांसफ़र करने की बात है, आपके ख़्याल में अगर उनको ट्रांसफ़र करने का कहा जाता है और वो इनकार करेंगे या वो ट्रांसफ़र कबूल कर लेंगे? नहीं, जजेस देखें जी, जो ट्रांसफ़र ज़ाहिर है बादल खासा तो करनी पड़ेगी उनको, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी ना, वरना तो फिर उनका रिटायर्ड हो जाएंगे ना जी। वरना तो मैं कहता हूँ कि इतने असूल पसंद हमारे जज होते तो क्या ही बात। ये असूल ज़ात दूसरों के, उन्होंने प्रेशर का बता दिया, उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस ने क्या किया उनके लिए? अच्छा, अब जो आईनी तरमीम का ड्राफ्ट आपने देखा है उसके मुताबिक जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे कौन कौन सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है, वफाकी आईनी अदालत, उसका जज बन सकता है? काजी फैजी साहब उतरते हैं उस पर पूरा? नहीं, वो तो हर जगह पे उतर 20 साल की अच्छा, हर जगह पे पूरे उतर जाते हैं। तो जब बंदे ने ईमान ही भेज दिया तो फिर जो मर्जी करता रहे। तो वो वही करेंगे ना जो अपना मैनू धरती कली करा दे वे मैं नचा सारी रात, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, 20 साल वकालत आपकी कितनी हो गई है? मेरी भावें 40 साल हो जाए, मैं नहीं जे जाना, मैनू कोई से नहीं जी पूछना। अच्छा, ये बताएं कि अब जो इस सारे मामले में तरमीम सामने आई है, इनमें से कोई चीज़ ऐसी भी है जो आपके लिए शॉकिंग है? आपको लगता था कि नहीं ये नहीं होगा, या आपको ये तवक्को थी? नहीं, मुझे इनसे कोई अच्छे की तो कभी थी नहीं, लिहाजा मेरे लिए इट्स अ नॉर्मल रूटीन थिंग। तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है हमने तो बड़ा बेहतरीन इसमें से वो चीज़ें निकलवा दी हैं, हमने तो मरकज़ी मजलिस आमला ने बैठकर जो फ़ैसला जारी किया वही फ़ैसला हुकूमत को मानना पड़ा, वो तरमीम वही हमारा जो जिस पे हमने अपने पैसे बचा लेने, वो ड्राफ्ट हमने 18वीं तरमीम में जो अपने पैसे थे वो बचा लिए, बाकी पाकिस्तान जाए भाड़ में, अवाम जाए भाड़ में। सही। और ये आर्टिकल 243 में ये जो तब्दीलियाँ आई हैं, इस तब्दीली में एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, जहाँ पर वफाकी वज़ीर कानून तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जब वो ओहदा छोड़ेंगे, यानी ये अब क्या आर्मी चीफ की मर्जी होगी कि उन्होंने कब छोड़ना है, या मातहत लेजिस्लेशन बॉडी 1952 जो आर्मी एक्ट है उसके तहत ही होगा? उसके तहत है, लेकिन आई थिंक वो जो 27 से पहले फिर उनको 5 साल के लिए जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस पोस्ट लगा दी जाएगा। 2027 से पहले या अभी लगाना पड़ेगा? नहीं, 2027 नवंबर 2025 से पहले। नहीं, फील्ड मार्शल के ओहदे पे जो उनको तरक्की दी गई है वो तरक्की आइन के मुताबिक होगी, या ये जो हो चुकी वही तस्वीर होगी? फील्ड मार्शल तो एक टाइटल है ना। हाँ जी। जो अपॉइंटमेंट है वो तो CDF होगा ना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अपॉइंटमेंट तो वो होगी और वो फिर आर्मी चीफ भी रहेंगे। वो 2027 में होगी? वो नहीं, 27 नवंबर 2025 में होनी है। 27 नवंबर 2025 को वो अपॉइंटमेंट होगी जो 5 साल के लिए होगी, जिसका मतलब ये है कि वरना तो 3 साल पूरे हो जाएंगे ना। 2030 तक जो है वो ओहदा उनके पास रहेगा। और जो जजेस का ट्रांसफ़र से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से
جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ کیا ہوں گے پھر؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, I'm sorry to say but this sounds funny, لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ جسٹس یحییٰ آفریدی وہ تو مان کے دیکھیں گے ساری چیز, جیسے کمرے میں آپ کھڑے کر دیتے ہیں کوئی چیز ایسے ہی ہوں گے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی. کس قسم کے کیسز سپریم کورٹ دیکھے گی؟ عزت لوٹنے کے, فراڈ کے, اور زنا بالجبر کے, اس قسم گھریلو جان ناچاکی, گھریلو ناچاکیاں, ٹیکس بھی اگر کانسٹیٹیوشن میٹر ہوا ہے تو اس سائڈ وہ 199 میں انہوں نے چینج کر دینی ہے, وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بک والے ان کے جو بنیں گے وہ پھر ان کے خلاف اپیل ساری ادھر جائے گی. تو اصل تو جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے فوکس تو وہ ہوگی نا سر جی. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹس صدر پاکستان نے کرنی ہے, پہلے وہی کرتے ہیں, پہلی جو سارا معاملہ ہے. تو یہ یعنی کہ جس بندے کا ممکنہ طور پر احتساب ہونا ہے یا میرا مقدمہ جن کے پاس جانا ہے وہ بھی میں ڈیسائیڈ کروں گا. سر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اگر آپ بندے پسند کر لگا لیں, ججز ہی ہوتے ہیں نا, فیصلہ تو ججز نے کرنا ہوتا ہے. اگر اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس میں انہوں نے سارا کام کیا, وہ سارا جو ہے وہ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہے, تو انتظامیہ کے ہاتھ میں. تو یہ جو ججز کے ابھی استعفوں کی افواہ ہے یہ درست نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں میرا نہیں خیال دوستوں, اگر کوئی دے اتنا غیرت والا ہو تو ہیرو بن جائے, ہیرو بن جائے گا. اور جو جس قسم کے مقدمات اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے, یہ بھی کچھ بات چل رہی ہے کہ یہ ججز یہاں پر اب نہیں بیٹھیں گے. جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالت کی جو عمارت ہے, اس عمارت کو وفاقی آئینی عدالت بنا دیا جائے گا, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان, اور ان ججز کو بھیج دیا جائے گا وفاقی شرعی عدالت. ایسا ہی ہے, پتہ نہیں, یہ تو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کو. اور جو 3rd فلور آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کو خالی کرایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کوئی آپ کو پتہ چلا کہ کہاں؟ اچھا ہے, دونوں کورٹیں ایک ہی جگہ بھی ہو جائے, آسانی ہو جائے گی ہمیں بھی, بارے شارے ہو, اچھا ہے نا, رونق میلہ لگا رہے گا, وہ بھی چیز جج کہے گا, وہ بھی جج ہے, وہ بھی جج ہے. صحیح. اور نمبر گیم کے حوالے سے اب یہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں نا, یہ ہمارے علاقوں میں نا, ہم کیونکہ فوج والے ہیں نا, وہاں پہ ایک سپاہی ہوتے ہیں پرانے, وہ یونیفارم پہن کے پھرتے رہتے ہیں, وہ خود کو وہ صوبیدار میجر ہی کرتے رہتے ہیں ساری. یہ ویسے ہوں گے, یعنی اختیار شار ہے کوئی نہیں, بہن میں اکڑے پھر رہے ہوں گے. اچھا, اکڑ کے پھرتے رہیں گے, وہ یہ کہیں گے میں بھی جج ہوں, میں بھی جج ہوں. صحیح. انہیں کہ وہ ماں کہتی پیار, ایک بندے نے کیا کہ انہیں کہا کہ ملے ڈاکٹر کہتے سن, انہوں نے کہا کہ تو ڈاکٹر ہے, انہوں نے کہا میری ماں میں لاڈنا ڈاکٹر کہتی سی. صحیح. یہ بتائیں کہ جو صدر کی استثناء کے حوالے سے کہ اس کے اوپر صدر کے عہدے سے جانے کے بعد کچھ نہیں ہو سکے گا, یہ نہیں, وہ بنیادی طور پہ جو 243 میں ایک امینڈمنٹ یہ آئی ہے, اس میں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کمیونٹیز ہے نا, وہ بیسکلی جو فیلڈ مارشل ہیں یا چیئرمین ڈیفینس فورسز ہیں, ان کو وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے. تو آرٹیکل 248 کا اطلاق ان پہ ہونے کا مطلب یہ, وہ پہلے سویلینس کے اوپر تو پریزیڈنٹ تھے, گورنر سے کوئی وزراء تھے, وزراء کو تو خیر وزراء کو نہیں, میرا خیال ہے پریزیڈنٹ اینڈ گورنر نہیں, وزراء بھی ہیں ان میں, آفیشیل ڈیوٹیز میں نہیں پوچھا, تو ان کو امیون کیا گیا ہے کرمنل جوڈیشل پروسیڈنگ سے. کرمنل جوڈیشل پروسیڈنگ ڈیورنگ سروس اور آفٹر سروس دونوں. ڈیورنگ سروس. اچھا, ڈیورنگ سروس نہیں ہو سکے گی, وچ واز اپلیکیبل. پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بھی اس کے اوپر استثناء جو ہے وہ کورٹ سے طلب کیا گیا تھا جب مختلف وہ ملٹری کورٹ میں انہوں نے کہا, ہم نے کہا تھا چلائیں, جو معاملات عدالتوں میں گئے تھے. بہرحال جی, ابھی اس وقت ظاہر ہے کہ ایک سوال جو سب سے بڑا زیر گردش ہے, جس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے, اس پارلیمنٹ کو جنرلی پاکستان کے عوام نے منتخب کیا تھا یا نہیں. فارم 47 پر یہ آئے, ان کے پاس کیا واقعی یہ اختیار ہے کہ یہ ملک کا آئین تبدیل کریں؟ لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر یہ سب کرتے ہیں. نمبر گیم میں آخری باٹل نیک تقریباً ریموو ہو چکی ہے. احمد ولی خان صاحب نے بڑے پازیٹیولی بات کی ہے پارلیمنٹ کے باہر, لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سینیٹرز اویلیبل ہوں گے اس امینڈمنٹس کو ووٹ دینے کے لیے. اور نمبر گیم سینٹ کا ہی مسئلہ تھا, سینٹ کا مسئلہ جو ہے وہ پورا ہو گیا. قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے کیس
کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے اور پھر ایک نیا فیصلہ آنے کے بعد اس پر عمل درآمد کرنے کے بعد حکومت کے پاس کمفرٹیبل ایک 2/3 میجورٹی موجود ہے، جس سے یہ آئینی ترمیم آنے والے دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ اس پر گفتگو سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شہر اقتدار کے قانونی حلقوں میں کچھ افواہیں زیر گردش ہیں، اور افواہیں یہ چل رہی ہیں کہ وکلاء کسی تحریک کا آغاز کرنے والے ہیں، یا پھر کچھ ججز ہیں جن کے بارے میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ یا تو اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے، یا وہ نیا حلف نہیں لیں گے، یا وہ آئینی کورٹ جانے سے انکار کر دیں گے، یا وہ اپنے ٹرانسفر سے ریفیوز کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ریٹائر تصور ہوں گے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ تو اگر ایسی صورت بننے جا رہی ہے تو شاید وہ لوگ پہلے ہی اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، اور کچھ لوگ ان کو یہ مشورے بھی دے رہے ہیں کہ آپ کوئی پریس کانفرنس کریں اور پریس کانفرنس کر کے اس سارے معاملے پر لب کشائی کریں، تاکہ ماحول ایک مزاحمتی تحریک اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اس پر بن سکے۔ اس کے اوپر کیا اطلاع ہے فیصل چودھری صاحب کی، اور کیا ایسا ہونا ممکن بھی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ پھر کچھ بڑی ہی دلچسپ قسم کی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ تو بس کچھ ایسا ہو گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ اقرار الحسن یا پھر وہ جو جواد سنگر ہیں یا اسی طریقے کے کچھ نام لیے جا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اس کے اوپر خیر میرا ایک احتجاج بھی ہے آپ لوگوں سے۔ آپ نے معظم محمود خان نیازی عظیم سائنسدان کا نام جو ہے اس فہرست سے نکال دیا ہے۔ وہ کیریکٹر کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ یہ بتائیں پہلے کہ اچھا آپ جانتے ہیں وہ معظم محمود؟ مطلب وہ میں نے دیکھا کارٹون اچھا کارٹون اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیا وکلاء میں جان باقی ہے، مزاحمت زندہ ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ شکلیں ہیں ان کی مزاحمت والی، یہ جو پی ٹی آئی کے کرتے دھرتے ہیں، یہ لائیں گے مزاحمت کار، یہ کریں گے مزاحمت۔ جو ججز جو ہیں، یہ میں آپ کو آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بات کی ہے کہ جو متاثرین بن کے بھی مظلوم بنے ہوئے نا، اس میں بندیال صاحب کا بھی قصور ہے، ان کا بھی قصور ہے۔ جب 90 دنوں کا آیا تھا کہ جی 90 دنوں میں الیکشن کرائیں، یہی وہ لوگ تھے جو سازشیں کر رہے تھے قاضی کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے؟ پھر قاضی نے ان سے بڑی سازش کر دی۔ اب پنجابی میں کہتے ہیں اور چوپو، اب عدلیہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈگری پہ جائے اور خود ہی ناچے۔ مطلب وہ ایک آپ کہیں گلوریفائڈ سیشن کورٹ رہ گئی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ انہوں نے بنانی ہے، اس میں مرضی کے جج لگائیں گے، جو مرضی فیصلہ، ایک سپرا پارلیمنٹری کورٹ ہوگی جو کہ ان کو گائیڈ کرے گی، اور بڑی ہنسی خوشی سے پیپل پارٹی اور نواز لیگ نے اپنے ہاتھ اور پیر آرے میں دیے، کٹوا کے خوش رہے۔